کتاب الحیض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، یعنی گندگی کی ایک حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں۔ الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے أَمَرَكُمُ اللَّهُ، حکم دیا تم کو اللہ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے، صاف ستھرا رہنے والوں سے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں جماع جو ہے وہ حرام ہے۔ حرام اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا واضح طور پر حکم ہے۔ اور ایک اور بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی دبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کیونکہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو حالت حیض میں عورت کے پاس جانا منع نہ ہوتا۔ باب کیف کان بدء الحیض، ابتدا کیسی ہوئی حیض کی، یعنی عورتوں کو کب سے حیض آنا شروع ہوا۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ھذا شیء کتبہ اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کو، علی بنات آدم، آدم کی بیٹیوں پر، یعنی ابتدائی زمانہ سے ہی عورتوں کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، یہ بعض کون ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں۔ کان اول ما ارسل الحیض، کہ پہلے پہل جو بھیجا گیا حیض، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ وقال ابو عبداللہ، وحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اکثر کو شامل ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا، صرف بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ ویسے بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پروو کر رہا ہے کہ یہ عورت کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا انحصار ہی اس پر ہے، اور تخلیق کا کام عورت صرف بنی اسرائیل سے نہیں کرنا شروع ہوئی، ابتدا زمانے سے ہی کر رہی ہے۔ اس لیے قریب از عقل ہے یہ بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات درست ہے، اور اگر عقل نہ بھی مانے تو بھی آپ ہی کی بات درست ہے۔ اور یہ کہنا تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر بطور عذاب حیض نازل کیا گیا، حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ایک عورت کے مقصد تخلیق کی تکمیل کا سبب ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن